بڑے میاں نہ صرف اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا بلکہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے تھا۔ اس نے چودراہٹ سنبھالتے ہی اپنے دیہات میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرایا کہ ان دیہات میں ہر شخص کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو پابند زندگی گزارنا ہوگی۔ یہاں کا کوئی نوجوان سنیما دیکھنے شہر نہیں جائے گا، نہ ہی شہر کے کسی کھیل تماشے میں حصہ لے گا۔ کوئی لڑکا بال نہیں بڑھائے گا، کڑھائی دار کرتا نہیں پہنے گا، سرے عام گانا نہیں گائے گا اور کوئی ساز بجانا نہیں سیکھے گا۔ دیہات کی حدود میں ریڈیو، اخبار وغیرہ حرام ہوں گے۔ اس حرام کو حلال کرنے والے ہر شخص کو سزا دی جائے گی۔ اگر کسی لڑکی لڑکے میں میل ثابت ہو گیا تو دونوں سخت سزا کے مستحق ہوں گے، اور اگر ان کے والدین ذمہ دار پائے گئے تو وہ بھی گھسیٹے جائیں گے۔ جن دنوں یہ حکم نامہ جاری ہوا میں 7-8 سال کا تھا۔ معاملات کی کچھ زیادہ خبر نہیں تھی، لیکن ایک طرح کی دہشت میں نے اس وقت اپنے قصبے میں سنسناتی محسوس کی تھی۔ اس دہشت کی اصل وجہ میری سمجھ میں اس وقت آئی جب ہمارے قصبے میں یکے بعد دیگرے 2 نوجوانوں کو جرم محبت یا شبہ محبت میں ذلت آمیز سزا دی گئی۔ وہ مناظر میرے پردہ ذہن پر کسی دھندلی زرد فلم کی طرح متحرک ہیں۔ ان لڑکوں کے سر، مونچھیں، بھویں سب کچھ مونڈ دیا گیا تھا، پھر ان کے چہرے کالے کر کے انہیں گدھے پر الٹا بٹھایا گیا اور گلے میں جوتیوں کے ہار ڈال کر پیچھے لڑکے لگا دیے گئے۔ یہ عبرتناک جلوس پورے قصبے سے گزارا گیا اور ہر آنکھ نے محبت کو تماشا بنتے دیکھا تھا۔ یہ 2 واقعات آخری نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی اکثر ڈنکے پر چوٹ پڑتی رہی اور بدنصیب نوجوانوں پر فرد جرم عائد کر کے ان سے انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا رہا۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں، اور محبت میں تو یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اسے جتنا دباؤ یہ اتنا ہی ابھرتی ہے۔ بڑے میاں کے علاقے میں بھی یہی کچھ ہوا۔ تمام تر خوف اور دہشت کے باوجود محبت کرنے والے محبت کرتے رہے، آنکھیں ملتی رہیں اور دل دھڑکتے رہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ سب کچھ نہایت احتیاط اور رازداری کے ساتھ ہونے لگا۔ بڑے میاں بڑے فخر سے اعلان کرتا تھا کہ یہ غیرت مندوں کا علاقہ ہے، یہاں نوجوان لڑکیاں غیر لڑکوں سے جھپیاں نہیں ڈالتی اور کھیتوں میں رنگرلیاں نہیں منائی جاتی۔ لیکن یہ سب اس کی غلط فہمی تھی۔ ان دیہات میں بھی وہی سب کچھ ہوتا تھا جو ازل سے زندگی کا حصہ رہا ہے، اور کبھی کبھار بڑے میاں کو اس کا ثبوت بھی مل جاتا تھا۔ ایسے میں بڑے میاں کا قہر پوری ہولناکی سے اپنے ماتوب پر ٹوٹتا اور دیکھنے والوں کو دہلا دیتا۔ چند ماہ نسبتاً خاموشی سے گزرتے اور اہل دل سہمے سہمے رہتے۔ بڑے بوڑھے تواتر سے اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے تھے، لیکن پھر غیر محسوس طور پر سابقہ معمولات لوٹ آتے اور فطرت خاموشی سے اپنے راستے بنانے لگتی۔ میں بھی اسی حب زدہ فضا میں پل کر لڑکپن کی حدود میں پہنچا تھا۔ 15-16 برس کی عمر رہی ہوگی میری۔ مڈل کا امتحان میں نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور اب میٹرک کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میرے والد کا نام وقار احمد تھا۔ وہ محکمہ انہار میں SDO تھے۔ صرف تنخواہ پر گزارا کرتے تھے اور شب و روز سفید پوشی برقرار رکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ سفید پوشی برقرار رکھنے کی فکر کوئی معمولی فکر نہیں ہوتی۔ اس فکر نے انہیں 40 سال کی عمر میں دل کا مریض بنا دیا۔ ایک دفعہ وہ شدید بیمار ہوئے تو ڈاکٹری رپورٹوں سے پتہ چلا کہ ان کے دل میں ایک خطرناک سوراخ ہے۔ ان دنوں ایسے مرض سے شفا یاب ہونے کی توقع نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر ہوتی بھی تو ہمارے پاس اتنا سرمایہ کہاں تھا کہ مسیحائی کی نظر کیا جاتا۔ بیرون ملک تو علاج دور کی بات، اندرون ملک بھی مہنگا علاج کرانا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ والد صاحب کے دوستوں نے کوشش کی کہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے انہیں باہر بھیجا جائے، اور اس سلسلے میں ارباب اختیار کو درخواستیں بھی دیں۔ ممکن ہے کچھ درخواستوں پر تھوڑی بہت کارروائی ہوئی ہو، لیکن والد صاحب کی وفات تک یہ درخواستیں صرف درخواستیں ہی رہیں۔ میری جنت نشیں والدہ ایک بے حد سادہ اور شوہر پرست عورت تھی۔ میں نے 15-16 برس کی عمر تک انہیں کبھی والد صاحب سے اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا۔ بڑی ملائم آواز میں وہ انہیں آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھیں۔ جواب میں والد صاحب بھی انہیں آپ، جناب، حضور جیسے القابات سے نوازتے تھے۔ ابا سے امی کی محبت پہلے بھی کچھ کم نہیں تھی، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئے تھے وہ ان پر نچھاور ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ گھر سے باہر اور گھر کے اندر اپنے مجازی خدا کے لیے ایک ایسی جنت تعمیر کر دیں جس میں کسی پریشانی اور بے آرامی کا سایہ تک نہ ہو۔ میرے چچا جلیس نثار احمد بھی جل کوٹ میں ہی رہتے تھے۔ ان کا گھر ہماری گلی میں ہی 2-3 مکان چھوڑ کر تھا۔ چچا جلیس کا میلان شروع سے زمینیں خریدنے اور بیچنے کی طرف تھا۔ انہوں نے اس کاروبار میں کافی پیسہ کمایا تھا، اچھا کھاتے پہنتے تھے، اور جل کوٹ میں ان کا نیم ماڈرن مکان بڑے میاں کی حویلی کے بعد سب سے شاندار سمجھا جاتا تھا۔
غزالہ چچا جلیس کی اکلوتی بیٹی تھی اور بے حد لاڈلی بھی۔ بچپن سے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے، کبھی کبھی تھوڑا وقت ساتھ گزارنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ سیاہ آنکھوں والی وہ گڑیا سی لڑکی نگاہ کے راستے نہ جانے کب میرے دل میں اتر گئی اور اس کی محبت گزرنے والے ہر دن کے ساتھ میرے لہو میں رچتی بستی چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات سے اکثر مجھے اس محبت کا احساس ہوتا رہتا تھا، لیکن شدید ترین احساس اس دن ہوا جب غزالہ جلکوٹ کے گلیاں کوچے ویران چھوڑ کر پڑھنے کے لیے ساہیوال اپنی خالہ کے پاس چلی گئی۔ یوں لگا جیسے وہ اس قصبے کی ساری خوبصورتی اور رونق اپنے چھوٹے سے اٹیچی میں بھر کر لے گئی ہو۔ وہ اٹیچی گیس تھا یا عمر و عیار کی زنبیل؟ جلکوٹ کے سارے قہقہے، ساری مسکراہٹیں، پنگھٹوں کی گہما گہمی، میلوں کی رونق، موسموں کی ترنگ، صبحوں کی چمک، شاموں کی جگمگاہٹ، سب کچھ اس اٹیچی کیس میں بند ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ اٹیچی ساہیوال کی کسی چار دیواری میں کسی الماری کے اندر پڑی ہوئی تھی۔